یہ مقبوض بلوچستان آج ہفتہ 26 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ یوم میں فورسز نے جعلی مقابلے میں 4 افراد کو قتل کر دیا، تاہم مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں۔ کوئٹہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ڈرائیور کار سمیت لاپتہ۔ کلات گھر سے ہوٹل کھولنے کے لیے جانے والا ٹکری نامی شخص لاپتہ ہوا۔ کلات قابض پاکستانی فوج کے 9 اہلکار ہلاک جبکہ ایک سرمچار شہید ہوا۔ BLA گوادر بلوچ وومن فورم کے مرکزی آرگنائزر کو ساتھیوں سمیت سربندر سے پولیس نے وال چاکنگ پمفلٹ تقسیم کرنے کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ ڈیرہ مراد جمالی گرفتاریوں کے خلاف بگٹی قبیلے کے افراد کا احتجاج، مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ غنی بلوچ کی جبری گمشدگی کے 2 ماہ مکمل، تمام آئینی راستے اختیار کیے مگر انصاف نہیں ملا، اگر وہ بازیاب نہیں ہوا تو 27 تاریخ کو احتجاج کریں گے۔ اہل خانہ کی کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی کا لانگ مارچ کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں روانہ۔ جھل مگسی 2 افراد قتل۔ مستونگ گزشتہ دنوں پولیس قافلے پر حملے میں زخمی ہونے والا کانسٹیبل چل بسا۔ تربت فائرنگ میں ایک نوجوان زخمی ہوا۔ ڈوکی جو مختلف حادثات میں 5 بچیوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ چمن FC قلعہ سامنے بے روزگاروں کا مظاہرہ، ایک نوجوان نے خود کو آگ لگا دی۔ مستونگ صحافی ظہیر چوروں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ نوکنڈی راجے گزر بارڈر کی بندش سے ہزاروں افراد بے روزگار، بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آل پارٹیز کی پریس کانفرنس۔ کوئٹہ نور قبرستان قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اہلیان علاقہ بروری۔ کوئٹہ سے گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ڈرائیور عبدالرزاق لاپتہ ہوا۔ ذرائع مطابق پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کسی کام کے سلسلے میں سرکاری کار اور ڈرائیور کے ہمراہ کوئٹہ آئے ہوئے تھے۔ 21 جولائی کو وائس چانسلر نے اپنے ڈرائیور کو سرکاری کار کے ہمراہ گوادر روانہ کیا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہوا۔ پولیس مطابق بعد ازاں سرکاری کار کوئٹہ کے علاقہ مغربی بائی پاس سے مل گئی ہے، تاہم ڈرائیور لاپتہ ہے۔ مغوی کا تعلق گوادر سے بتایا جا رہا ہے۔ کلات کے رہائشی بسم اللہ ہوٹل کلات کے مالک پرویز احمد عرف ٹکری ولد نور محمد صبح لاپتہ ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبح گھر سے ہوٹل کھولنے کے لیے نکلے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ کلات بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کلات میں قابض پاکستانی فوج کو ایک حملے میں نشانہ بنا کر شدید نقصانات سے دوچار کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں سنگت صہیب بلوچ عرف امیر بخش سکن منگچر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ شہید ساتھی کو ان کے شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جھل مگسی میں چند روز قبل مسلح افراد نے پنجاب جانے والی کار کو روک کر 2 غیر مقامی افراد کو اتار کر قتل کر دیا، جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کار میں 2 خواتین بھی سوار تھیں، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ مستونگ چوتو کے مقام پر کلات سے کوئٹہ جانے والی پولیس قافلے پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس میں DSP سمیت 2 اہلکار ہلاک اور کانسٹیبل تاج محمد سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل تاج محمد بزدار کو دیگر زخمیوں کے ہمراہ چھاونی ہسپتال شال منتقل کر دیا گیا، جہاں آج وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ بولیدہ گلی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گھر میں گھس کر فائرنگ سے اخلاق ولد مزار نامی شخص زخمی ہو گیا۔ ڈکی امبار ندی میں نہاتے ہوئے 4 بہنیں 11 سالہ زرکاں بی بی، 8 سالہ خاتون بی بی، 7 سالہ فریجہ بی بی اور 5 سالہ سوا بی بی دختران بارہم خان
قوم بزدار سکنہ لاکھی لونی ڈوب کر ہلاک ہو گئیں، جبکہ یوب ندی میں ایک بہن ڈوب کر ہلاک، دوسری کو بچا لیا گیا۔ دکی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے 3 کارکن جان بحق ہو گئے، ایک کارکن کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ کوئلہ کان کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چمن میں بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے IFC کلر کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔